السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں اخلاق کی اہمیت. دیکھیے، اخلاق کے تعلق سے آج میں کچھ باتیں رکھوں گا جو کہ صرف فضیلتوں پر ہی نہیں ہوگی. ویسے تو ہم اخلاق کی فضیلت کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کون سی جگہ پر ہمارے کیسے اخلاق ہونا، اس پر بہت ہی کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں. تو دیکھیے، ہم لوگ اگر قرآن نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. بولا اللہ تعالیٰ تو کس چیز میں نمونہ؟ ہر چیز میں نمونہ ہے. لیکن ہم لوگ آج اکثریت مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نمونہ مانتی ہیں تو صرف نمازوں کے حد تک، صرف روزوں کے حد تک، یا پھر حج عمرہ کے مسائل. کچھ چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ مان لیے، اور انہی چیزوں میں ہم سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے رسول نماز کیسا پڑھتے تھے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. بس یہی چند چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں، اس میں تو ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں گے. لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اخلاق میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ پہننے اوڑھنے کے، ان تمام چیزوں میں جو بھی معاملات ہے، معاشرت ہے، ان چیزوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں مانتے. کبھی اخلاق کے تعلق سے کبھی سوال نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کے اس معاملے میں اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی میں کیسے اخلاق تھے، معاملات میں، لین دین میں کیسے تھے. اس کے تعلق سے کبھی نہ سوال ہوتا ہے، نہ کبھی غور و فکر کرتے ہیں. اس میں آئیڈیل اور نمونہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ ہم لوگ اچھے دیندار گھرانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ داڑھی، ٹوپی، اور عورتوں میں برقع اور 5 ٹائم کی نماز، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں اخلاق برے سے برے، بد سے بدتر ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں میں نمونہ نہیں مانے. اور ہماری سوچ یہ ہے، اکثر مسلمانوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ بھئی دین بولے تو نماز، روزہ، قرآن، ذکر، تسبیح، بس زیادہ سے زیادہ حج عمرہ، بس یہ ہے دین. باقی بات چیت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، رسم و رواج، یہ تمام چیزیں نہیں، یہ دین نہیں ہوتا نا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں. ہاں، کاروبار کرنا ہے، یہ تمام چیزوں میں یہ دنیا ہے. بھئی اس میں ہم کو نبی کی ضرورت نہیں ہے نمونہ ماننے کی، اس میں نہ ہم کو دین سے کوئی چیز مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بس ہمارے لوگ کیسا کرتے ہوئے آ رہے، معاشرہ کیسا چلتے ہوئے آ رہا، خاندان والے کیسا کرتے ہوئے چلے جا رہے، ویسا ہم کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، گھریلو زندگی میں اللہ کے رسول کو نمونہ ماننے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس غلطی کی وجہ سے کیا ہوا؟ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا سورہ قلم آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہت بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں. سب سے اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں تو وہ اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں نمونہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان، کہ اگر ایک آدمی بگڑتا ہے، ایک مسلمان کے اگر اخلاق بگڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف اسلام ہی بدنام نہیں ہوتا، پورے مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں۔ صرف اور مسلمان ہی بدنام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بدنام ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی غلطی، اب غیر مسلم کو کیا معلوم، ارے ان کا اسلام ایسا ہی سکھاتا ہوگا، اور دشمن تو پیچھے پڑا ہوا ہی ہے۔ ایک مسلمان اگر غلطی کرے، اس کی غلطی کو پورے اسلام پہ تھوپ دیتے ہیں، اور ان کے نبی ہی ایسے ہیں، ان کے نبی ہی ایسا طریقہ سکھائے، ان کا قرآن ہی یہ طریقہ سکھاتا ہے، اس طرح افواہ پھیلانے والے بھی ہیں۔ تو مسلمان اگر ایک مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی ذات بدنام ہوتی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس پر کوئی سوچتا نہیں ہے۔ تو دھڑلے کے ساتھ ہمارے اخلاق کیا ہے، لوگوں کے سامنے برے سے برے بتاتے ہوئے ہم لوگ کیا ہے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ سوشل میڈیا میں کچھ ہی دن پہلے ایک بہت بڑی نیوز وائرل ہوئی ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں۔ ایک حیدرآباد کا کوئی مسلمان تھا جو گیا غیر مسلموں کے ایک بت کو توڑ دیا۔ اب اس کی وجہ سے کتنا بڑا ایشو ہوا، ایک مسلمان کی غلطی، اب اس کو لے کر دیکھو پورے مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کا اسلام ہی یہ سکھاتا ہے، دیکھو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب، یہ اتنا بڑا ایشو ہوا کہ ایک مسلمان کے اخلاق پورے مسلمانوں کو بدنام کر دیے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، ہم بسوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور کیا ہے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسے کئی ویڈیو سامنے آتے ہیں جس میں ترکاری بیچنے والے، آٹو چلانے والے، ہاں یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، دکان کاروبار کرنے والے غیر مسلموں کے ساتھ جو بد سے بدترین اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا اسلام ہی اس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے پھر بعد میں بھی آپ لوگوں کے سامنے مثالیں دوں گا۔ تو اخلاق کے تعلق سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، دو حدیثیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اخلاق کی ہوگی، اخلاق سے بڑی بھاری چیز کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، وہ ترازو میں جو ہمارے نام عمل تولے جائیں گے، اس میں وزن، سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ اخلاق کی ہوگی، بولے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیث میں اخلاق کے تعلق سے اتنی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے کہ میزان میں، ترازو میں، نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، صدقہ خیرات سے بڑھ کر، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی وزنی چیز ہوگی تو وہ ہمارے اخلاق ہی ہوں گے۔ لیکن اخلاق کی باری آتی ہے تو ہم لوگ زیرو نظر آتے ہیں، اور عبادتوں میں تو ٹھیک ہے، بس یہی دین ہے سمجھ کے عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ عبادتوں سے بھی زیادہ وزنی چیز اخلاق کی ہوگی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب، میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور میرے برے اخلاق والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی بتا دیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، ہمارے اخلاق کو اچھے بنانا ہوگا۔ تو جس کے اخلاق اچھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب، اور جس کے اخلاق جتنے برے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور۔ تو آج مسلمانوں کی خواہش تو ہے کہ بھئی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی صحبت نصیب فرما، یہ وہ تمام چیزیں تو دعائیں ہیں، زبان کی حد تک تو سب کچھ ہے، لیکن عمل میں باری آئی تو عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ اچھے اخلاق۔ تو یاد رکھو، یہ دو ہی حدیث ہیں آج فضیلت کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ہمارے معاملات دیکھیں گے جس میں ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے اخلاق ہو۔ دیکھیے آج اکثر لوگوں کو صحیح اسلام نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کو ہم دشمن سمجھتے ہیں،
ہر غیر مسلم ہمارا دشمن ہے، یہ آج اکثر مسلمانوں کی سوچ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ چڑچڑا پن، ان کے ساتھ غصے کے ساتھ بات کرنا، اور خاص طور سے یہ ٹریفک میں دیکھتا ہوں یہی نوجوان، یہی لوگ، یہ جو دین سے دور، دینی تعلیم سے دور، عورتوں کو بھی میں دیکھتا ہوں، مردوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو بازاروں میں برے اخلاق تکبر کی وجہ سے بتاتے ہیں، اسی وجہ سے آج اسلام بھی بدنام، پورے مسلمان بدنام ہو رہے۔ ٹریفک میں گیا، چلتے چلتے اگر کسی غیر مسلم کی گاڑی، مسلمان کی گاڑی قریب سے گئی یا ٹکرا گئی، تھوڑا سا اگر کسی کا پیر لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو بیچ ٹریفک میں کیا ہے، گاڑی کو روک دیا، پورا ٹریفک جام ہو رہا، اس کو کوئی پتہ نہیں، پتہ تو ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں، اور بیچ ٹریفک میں، بیچ روڈ پہ ٹھہر کے کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے۔ خاص طور سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا پن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تکبر ہے، اب گالی گلوچ کر کے اور ہمارے کیا ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے یا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کسی کو مار کے ہم بڑے بن رہے ہیں، ہم اپنا رباب، ہم اپنا روب دکھا رہے ہیں ان کے اوپر۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو تکبر میں آتے ہوئے ایسے گندی سی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھا، اپنے شہر میں دیکھا، حیدرآباد جیسے شہروں میں دیکھا، ہر جگہ مسلمانوں کے بد سے بدترین اخلاق، بات کرنے کی تمیز نہیں، سب سے پہلے تو غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی اکثر ایسے ہی، پھر بھی ان کے مقابلے میں کاروبار کرنے والے بھی جان بوجھ کے اگر کوئی غیر مسلم آیا تو اس کے ساتھ کیا ہے ریٹ بڑھا کے بول دینا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اس کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کے ساتھ، خالی صرف یہ فروٹ بیچنے والوں کو بھی دیکھ لو، کئی لوگوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں میں، بد سے بدترین اخلاق۔ دیکھیے یہ دشمن نہیں ہوتے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا قرآن میں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کیا بولا؟ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن، یعنی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو مکہ سے نکلنے پر مجبور جو لوگ نہیں کرے، یعنی جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرے، ان کے علاوہ جو تمہارے دین سے دشمنی نہیں کرے اور تمہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور نہیں کریں گے، تم سے لڑائی نہیں لڑیں گے، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ آپ انصاف والا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو تم کیوں ان لوگوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہو؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ جو تمہارے جانی دشمن بھی ہو، ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی اگر تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو پھر آج کا تمہارا دشمن کل کا تمہارا دوست ہو جائے گا۔ سورہ حمیم سجدہ میں یہ آیت موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سیرت ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مکے کے مشرک پہلے جو دشمنی کرتے تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن ان کے ساتھ صرف اچھے اخلاق سے پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے۔ تو یہ پورا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی آج مسلمان دشمنی سمجھتا ہے غیر مسلموں کو، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کیجئے، ان کے ساتھ بھی آپ تعلقات رکھیے، بات چیت کیجئے، ان کی تکلیفوں میں ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ کاروبار بھی مل کے کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، ہر جگہ بات چیت رکھو، میل جول رکھو، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ خواہ خواہ کی دشمنی کرنا یہ غلط ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ حدیثیں بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا بولے؟ اس کا پڑوسی، ایک مسلمان ہے جو پیٹ بھر کر کھا رہا لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اب وہ پڑوسی، یہاں پر حدیث میں مسلمان پڑوسی کا لفظ نہیں آیا، اب اس کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا۔ تو تم پیٹ بھر کر کھائے لیکن تمہارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، مشرک بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے، اگر وہ غریب ہے، آپ ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور آپ
پیٹ بھر کر سو گئے، کھا کے سو گئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بولے کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پڑوسی کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو اس کی مدد کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو اس کے پڑوسی اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کیا بولے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اگر کسی کے پڑوسی اس کے مکر و فریب کی وجہ سے محفوظ نہ رہے، یعنی تکلیف دیتا ہے اپنے پڑوسیوں کو، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جاتا بولے۔ اب وہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہو، اگر تم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہو، تمہاری وجہ سے تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو تم جنت میں نہیں جاتے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نمونہ مانے نماز میں نبی کا طریقہ ہونا، نمونہ مانے روزے میں، نمونہ مانے صرف حج عمرہ میں، نمونہ یہ اخلاق میں نہیں مانے، یہ اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ نہیں لیے، اس لیے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور ہمارے اندر ایک تکبر یہ بھی آ گیا جی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم صرف کلمہ پڑھ لیے تو بس جنت میں چلے گئے، ہم کیونکہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے جنت میں ہی جائیں گے ہم، اب جنت ہماری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کلمہ پڑھے ہوئے لوگوں میں بھی کچھ لوگ جو ہم شرک تو نہیں کر رہے نا، ہم درگاہ پرستی تو نہیں کر رہے نا، ہم تعویذ تو نہیں لٹکا رہے نا، اب تو ہم جنتی ہے پکا بس، اب ہمارے اخلاق کیسے بھی ہو ہم تو جنت میں جائیں گے، مارتے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، کیونکہ ہم توحید پرست ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اخلاق کیسے بھی ہو ہم لوگ تو جنت میں جائیں گے، نماز پڑھے نہ پڑھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت میں نہیں جا سکتے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اور خاص طور سے پڑوسیوں کو ستانے کے معاملے میں کئی چیزیں ہیں، کئی طریقے ہیں جو آج لوگ پڑوسیوں کو ستائے ہوئے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک کمپلیکس میں رہتے ہیں اور بازو بازو میں ہی لوگوں کے کمرے ہوتے ہیں، الگ الگ پورشنز ہوتے ہیں، تو اس میں اب ہم اپنے کمرے میں رہ کر جتنا چاہے ساؤنڈ لگا کے ہمارے کمرے میں ڈی جے لگائیں، ٹی وی لگائے، گانے لگائے، یا کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو ڈھول بجائے، ناچ گانا کرے، چیخیں چلائیں، کچھ بھی کر لے، بازو میں کوئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور شادیوں میں خاص طور سے جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ تو گھر کے سامنے پھر ٹینٹ ڈال کے لگا دیتا ہے، ٹینٹ لگا دیا اور پورے راستے بند کر دیا، پہلے سے باہر پورے راستے پہ کرسیاں بچھا دیا، کیا بولے تو ہمارے گھر میں فنکشن ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے، تو اب رات تمام ڈی جے بجاؤ، رات تمام گانے لگاؤ، رات تمام اسپیکر چالو کرو۔ پڑوسی کے گھر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹے بچے ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ آج پڑوسیوں کو تکلیف دو، ہاں بھائی ہماری مرضی، ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے، آج بھی نہیں کرے تو اب کیسا؟ آج ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے کیا؟ الٹا اگر کوئی بولے تو ان کے ساتھ جھگڑا۔ اور اس کے بعد دیکھنا جس کے گھر کے سامنے دعوت ہوتی ہے تو پھر صبح اٹھنے کے بعد دیکھنا یہ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا، وہ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا، اس کے گھر میں کھانا کھائے ہوئے پلیٹس پھینک دیے، اس کے گھر کے سامنے کیا ہے گلاساں پھینک دیے پلاسٹک کے، پورا جو گندا سا گندا بچا ہوا کھانا پھینک دیے، سالن پھینک دیے۔ اور آج تو یہ ہمارے اپنے محلوں سے کبھی کبھی گزرنا ہوتا ہے تو ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں میں، ہمارے لوگاں تو بد سے بدترین، اور عورتیں بھی، مرد نہیں، جہاں مرد بد سے بدترین اخلاق والے، عورتیں بھی بد سے بدترین اخلاق والے کوئی ہوتے ہیں۔ بس اتنے ہم لوگ کامچور ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے اپنے گھروں میں کوئی کچرے کی بکٹ رکھیں گے، کچھ بھی گھر میں ترکاری یا بچا ہوا کھانا، کچھ بھی جو بھی کچرا نکلتا ہے اس کو بکٹ میں ڈال کے یا کور میں ڈال کے رکھیں گے، صبح کچرے کی گاڑی آئے گی اس کو نکال کے دیں گے۔ یہ بہت ہی کم گھروں میں ہوتا ہے، اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بچا ہوا ہے پنیوں میں ڈال کے رکھ دیے اور کھڑکی کھولے، ادھر ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تو کھڑکی میں سے نکال کے بازو کے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیے یا نالیوں میں پھینک دیے۔ نالیاں تو پوری بھری ہوئی مسلمانوں کی، کیوں؟ سب کھائے سو، کاٹے سو، ترکاری کے، گوشت کے، ہر چیز کے پنیاں بھرے نالی میں پھینک دیے۔ وہ نالی میں پھینکنے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈرینیج کتنا خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کتنا گندا پانی رکتا ہے، اس کا کسی کو خیال نہیں ہے جی، تمیز نہیں، اخلاق نہیں، نہ بات چیت میں۔ تو یاد رکھو یہ برے اخلاق جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اخلاق صرف بات چیت میں نہیں، ہر چیز میں انسان کے اخلاق ہونا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس
میری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ. یہاں تو پڑوسی کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول. بلکہ ہمارے گھروں میں تو پڑوسیوں کی کیا، اگر ایک گھر میں رہنے والے دیورانی ننند جٹھانی ہے، ایک ہی گھر میں ہے، بازو کمروں میں ہے، تو بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بد سے بدترین اخلاق سے پیش آتے ہیں. ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے جنت میں نہیں جاتے. تو آج یہ پہلی چیز میں بتایا، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اچھے سے اچھے اخلاق ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے مسلمانوں میں کس سے کیسے اخلاق ہونا. دیکھیے ماں باپ سے کیسے اخلاق کے ساتھ ہم پیش آئے. ایک چیز یہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرا پروردگار صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ماں باپ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا. اگر وہ بوڑھے ہو گئے، دونوں زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، ان کی بات ماننا. ان کے ساتھ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ جو اصل میں ہمارے اخلاق ہونا، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. لیکن اتنا تو یاد رکھ لیجئے کہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، ہماری کسی عادات اور باتیں یا زبان درازی یا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ماں باپ کی بے عزتی ہو، ماں باپ رو رہے ہو، ماں باپ تڑپ رہے ہو، تو ایسی کوئی حرکت ہم سے نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں، اسلام کے خلاف اگر کوئی حکم دیتے ہیں، اس میں اگر ان کی اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانتی، جس کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر وہ تکلیف ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ شرک کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا سورہ لقمان میں کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. اور اسلام کا اصول بھی یہ ہے کہ تم کسی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے. خالق اللہ ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، چاہے اب وہ رشتہ دار ہو، بیویاں ہو، شوہر ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ماں باپ ایک حکم دے رہے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کا حکم قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پہلے مانیں گے، ماں باپ کی بات بعد میں مانیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس مسئلے میں ماں باپ کو سمجھائیں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے اور بد اخلاقی نہیں کریں گے، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، نرم برتاؤ کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن ماں باپ کی پوجا نہیں ہوگی. یاد رکھو، ایک ہوتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا اور دوسرا ہوتا ہے ماں باپ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم تو دیا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کا احسان، ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کی ناراضگی سے بچو، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ان کی عبادت مت کرو. عبادت کیا ہے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات ہمیں نہیں چاہیے بھائی. ہمارے امی جیسا بولے ہم ویسا سن لیں گے، تو پھر یہ امی کی عبادت ہو جائے گی. تو یاد رکھو، تو ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ورنہ آج کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب کمانے والے ہیں، پیسے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو چلو ان کو لے کے جا کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیں گے، ہر مہینہ پیسے دے دیں گے بس. تو پھر یہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی ہی ہوگی. ماں باپ کو بڑھاپے میں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ تو چلو اولڈ ایج ہوم میں نہیں پھینکتے، لیکن ان کے لیے بس الگ سے کمرہ بنا دیے جی، ہم ہر مہینہ 10,000 20,000 دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں گے، بس ہم نہ جائیں گے، ہم پوچھیں گے کچھ بھی نہیں، ہر مہینہ پیسہ دے دیں گے، دوائیوں کے انتظام کر لیں گے، بس چھوڑ دیے. نہیں، ماں باپ کو بڑھاپے میں نہ تمہارے پیسوں کی ضرورت ہوگی، نہ تمہارے بڑے بنگلوں کی ضرورت ہوگی. ان کو تو تمہاری صحبت، تمہاری بات اور تمہاری خدمت، کم از کم امی کھائے کیا، ایک بات پوچھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے ماں باپ کو تکلیف نہ دینے والے اچھے برتاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہے ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہے. تو یہ ماں باپ کے ساتھ. اب اولاد کے ساتھ کیسے اخلاق ہو،
دیکھیے جہاں اسلام ہمارا ماں باپ کے حقوق بتایا تو وہاں اولاد کے بھی حقوق بتایا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کے تو بہت سارے سن لیے لیکچرز، ماں باپ کی تو فرما برداری کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن اولاد تو ہماری مرضی ہے نا، ہماری اپنے بچے ہیں، ہم جیسا چاہے برتاؤ کریں۔ اب ان کو ماریں، ڈانٹیں، ڈپٹیں، زبردستی ان کو لے کے جا کے کیا ہے کہیں ہاسٹلوں میں پھینک دیں، ہماری مرضی ہے، ہم جیسا بولے ویسا پڑھنا ہوگا۔ بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے تو بننا ہی ہوگا تجھے، بس تجھے فلاں کالج میں ڈالوں گا، فلاں کالج میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب وہ بچے کو وہاں رہنا پسند نہیں ہے، وہاں کا کھانا پسند نہیں ہے، وہ پڑھائی پسند نہیں ہے، بچے کو کوئی اور چیز پسند ہے جو وہاں رہنا چاہتا ہے، وہاں پڑھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ماں باپ مجبور کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، مار کے اس کو کیا ہے ایسی زبردستی کی تعلیم دیتے ہیں، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی تعلیم میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بچے ایسی تعلیم میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ ماں باپ کی ڈر کی وجہ سے تو چلے جاتے، کئی بچے تو خودکشی کر کے مر جاتے آج اسی وجہ سے، اور کئی بچے تو پاگل ہو رہے۔ آج ایک پاگل بولے تو ایک بات یاد آئی مجھے، اکثر لوگوں کو میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ماں باپ، کیونکہ آج صرف پڑھائی 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 پڑھائی، ارے پڑھے تو جاب ملتا، پڑھے تو اچھا کما سکتے، پڑھے تو اچھا لائف بن جاتی ہے، پڑھے تو ہم کیا ہے امریکہ لنڈن جا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں یہ سب کوششیں، اس لیے بچوں کے اوپر دباؤ ڈال کے، بہت زیادہ فیس دے کے، اچھے سے اچھے بڑے بڑے اسکول میں، بڑے بڑے کالجوں میں ان کو زبردستی اس میں کیا ہے داخلہ دلوا کے، اور کئی لوگوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے بیچارے صبح 6 بجے 5 بجے فجر میں اٹھاتے ہیں، اور ان کو کھانا کھانے اور نہانے اور کپڑے پہننے کا اتنا بھی ٹائم نہیں رہتا، صرف ایک آدھا گھنٹے کا ٹائم رہتا، وہ آدھا گھنٹے میں ہی یہ سب کچھ نیند میں ہی ہے، نیند میں ہی کھا لیے، نیند میں ہی منہ دھوئے، نیند میں ہی پہن لیے، نیند میں ہی جا کے بس میں بیٹھ گئے، ٹفن پکڑ کے پھر گئے، تو صبح سے لے کے شام تک کانوینٹ میں پڑھے۔ کئی بچوں کو تو میں مغرب میں آتے ہوئے دیکھا، مغرب میں آنے کے بعد فوراً ادھر آئے کہ نہیں منہ دھوئے یا کچھ کھانا ہے تو تھوڑا بہت کچھ تو بھی کھا لیے، پھر فوراً جاؤ بیٹا ادھر ٹیوشن کو چلے جاؤ۔ رات کو 10 بجے رات کو چھوٹے چھوٹے بچے بیگ پکڑ لے کے اپنے گھروں کو آتے ہوئے میں دیکھا، نہ ان کو کھیلنے کا موقع، نہ ان کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع، نہ ان لوگوں کو کیا ہے کچھ بھی فرصت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی زبردستی۔ اب رات کو آئے وہ 10 بجے رات کو پھر سو گئے، اسکول ٹیوشن، کچھ بھی گھر میں آئے تو ہوم ورک، بس اسکول ٹیوشن ہوم ورک کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہ مینٹلی اتنے زیادہ چڑچڑے بن جاتے ہیں، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، کئی بچے تو پاگل ہو جاتے ہیں، اور کئی بچے تو بڑے ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا ہوش آیا تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، یا نہیں تو کچھ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد نہ وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کی، نہ ان کو صرف پیسے کی لت لگ جاتی ہے، ان کو محبت، تعلقات، بات چیت، اخلاق کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کو صرف پڑھنا، پیسہ کمانا، اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں معلوم رہتی۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایسی زبردستی کرتے ہوئے اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، بچوں کو آج کھیلنے کا بھی موقع دینا ضروری ہے، بچوں کو آج تھوڑا سا فری ٹائم دے دینا، بیٹا کھیل لو، ہاں بد اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ باہر جا کے چورستوں پہ کھیلتے ہوئے رہے، ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی نگرانی میں جو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کو کھیلنے کا بھی موقع دو، ان کو پڑھنے کا بھی ٹائم دو، ان کو اسکول کا بھی، ہر چیز کا ٹائم دو، زبردستی نہ کرو۔ تو بہرحال اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے؟ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے درمیان انصاف کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں اچھے اخلاق ہے، اور اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اولاد کے حقوق تو بہت سارے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی بات میں یہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو خاص طور سے گالیاں نہ دینا، اور ان کو ہمیشہ مارتے ہوئے، جھڑکیاں دیتے ہوئے، ڈراتے ہوئے نہیں رہنا، ورنہ یہ سمجھیں گے ماں باپ کہ ہم ماریں گے، ہم ڈرائیں گے اور ہم جھڑکیاں دیں گے تو بس ہمارا بچہ سن لے رہا، ہاں اب سن لے رہا، مجبور ہے وہ بیچارہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اس کو باہر کی دنیا نہیں معلوم، مجبوری سے تمہارے ہی گھر میں رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ جھڑکیاں کھا کے بھی، مار کھا کے بھی سہتا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، تو وہ پھر گھر سے بھاگ جائے گا، یاد رکھو، یا پھر وہ دشمنی پوری ذہن میں پال کے جوان ہونے کے بعد ماں باپ پہ اس کا بدلہ نکال لے گا، وہ بدلہ نکال لے گا، یاد ہے۔ یہ چیزیں آج ہو رہی ہیں، تو اس لیے ماں باپ بچوں پہ ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اخلاق ہمارے کس کے ساتھ کیسے ہو،
شوہر کے ساتھ کیسے اخلاق ہو. دیکھیے اب تفصیل کے ساتھ تو میں تمام چیزیں نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنا ہو کہ شوہر کی اطاعت ہو، شوہر کی خدمت ہو، اور شوہر کے کسی کاروبار میں یا کسی معاملات میں اگر وہ فیل ہوا یا کامیاب نہیں ہوا، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایسی چیزوں میں بیویاں ان کے لیے ہمت دینے والی باتیں کریں، ان کا سپورٹ بنے، ان کے ساتھ لان تان والی چیزیں، ناشکری والے الفاظ نہ ہو، اور تھوڑا بہت اگر انبن ہو گیا تو لڑائی جھگڑے پولیس کیس وغیرہ یہ تمام چیزیں نہ ہو. تو یہی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے شوہر کا دل جیتتے ہوئے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیا ہے زندگی گزار سکتے. جیسا کہ اگر ہم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بھی اخلاق ہم دیکھیں گے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو کر آئے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہی لے کے، سب سے پہلے پریشان ہو کے ایک ڈر کی کیفیت میں آئے، ڈرتے ہوئے آئے اور بولے کہ بیوی سے بیگم چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے میرے جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، کچھ عجیب سی چیز میرے ساتھ ہوئی. تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت دیتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی کہ دیکھیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں ٹینشن لے رہے؟ کتنی بڑی بات. ایک شوہر کے غم میں، اس کے فکر میں، اس کی تکلیف میں اگر ایسی باتیں بولتے ہوئے اس کو ہمت دلانے والی اگر کوئی بیوی ہو تو پھر وہ شوہر دنیا کے ہر مسئلے کو جھیل لے گا، ہر مسئلے کو جھیل لے گا. لیکن اگر گھر میں ہی ٹینشن ہو، باہر کوئی ٹینشن نہ ہو تو پھر وہ تو فیل ہے سمجھیے. آج ہم دیکھتے ہیں حالات اتنے خطرناک ہے. اچھا مجھے یاد آیا حالات بولے تو ایک دو سال پہلے تک بھی ہمیشہ جو نیوز آتے تھے ایک زمانے سے کہ بیویوں پر یعنی عورتوں پر ہی ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو ہی کیا ہے مرد طلاق دیتا ہے، عورتوں کو ہی کیا ہے وہ مار پیٹ ہوتا ہے، عورتوں کے ہی جہیز کے لیے ستایا جاتا ہے، اسی لیے عورتیں ہی خودکشی کر کے مر رہی ہے. یہ تمام چیزیں سنتے ہوئے آئے. لیکن ابھی لیٹسٹ نیوز جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مرد خودکشی کر کے مر رہا ہے عورتوں کے ظلم کی وجہ سے. ایک نہیں، سووں واقعات ہے، ہر 2-4 دن میں ایک نیوز آتی ہی آتی ہے. بلکہ عورتیں شوہروں کو مار رہی ہے وہ ویڈیوز بھی آتے ہیں. شوہر بیچارہ ڈر کے مارے وہ الماری میں کہاں تو بھی موبائل چھپا کے ویڈیو چالو کر کے رکھ دے رہا، آتی ہی کیسا بھی مارتی میری بیگم بول کے بول نہیں سک رہا. پھر وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے پولیس اسٹیشن میں جا رہا، کیس کر رہا، دیکھو میری بیگم مجھے ایسا مار رہی بول کے. اور صرف یہ کوئی ان پڑھ جاہل کمزور لوگوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور کیا بولتے بھائی بڑے بڑے جاب کرنے والے، آج سافٹ ویئر انجینئر کیا کر رہا؟ پولیس اسٹیشن میں جا رہا، میری بیگم میرے کو ستا رہی بول کے. جتنا زیادہ پیسہ کما رہا اتنا ہی زیادہ ٹینشن میں ہے اپنی بیویوں کی وجہ سے. یا تو مجھے کھانے کے لیے اتنا دو، مجھے پینے کے لیے اتنا دو، میری یہ عادتیں ہیں، میری وہ عادتیں ہیں، میرے خواہشات پوری کرو، میرے کو گھمانے لے کے چلو. بلکہ سگریٹاں، شراب، یہ تمام چیزیں عورتیں پیتی ہوئی، یہ سب میری عادتیں ہیں، یہ سب میری خواہشات پوری کرنا تجھے ضروری ہے. نہیں کرے گا تو پھر اس کو ٹینشن، ذہنی ٹینشن، مار پیٹ، یہ پتہ نہیں اس کے بھائیوں کی طرف سے دھمکیاں، یہ وہ دیے. تو کئی مرد خودکشی کر کے مر رہے، ویڈیو بنا کے لیٹر لکھ کے میں میری بیوی کے ستانے کی وجہ سے مر رہا ہوں، خودکشی کر کے مر رہے. آج حالات ایسے ہو رہے. اب ہمارے مسلمانوں میں تو شاید مسلمانوں کا تو ایسا آج تک میں کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا، 1-2 ایسا کچھ تو بھی آئے نیوز، مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ بگڑے ہوئے عورتیں ایسا بھی ستا رہی ہے. لیکن اکثر غیر مسلموں میں ایسے واقعات پائے جا رہے ہیں. اب ان کو دیکھ کے تو ہم تو سیکھیں گے ہی سیکھیں گے. لیکن مسلمانوں میں یہ ہے کہ مرد کو سوسائڈ کرنے، خودکشی کرنے اتنا زیادہ ظلم تو نہیں کریں گی، لیکن عورت شوہر کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے اس کے ساتھ خلا لے کے تو چلی جاتی ہے. اتنا تو کرتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، میری ساس ایسی ہے، مجھے ایسا ستا رہے، جھوٹے الزام لگا کے وہ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے. اور خاص طور سے جب شوہروں کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں تو بس چھوڑ کے چلے. ایسی کتنی خواتین ہیں جتنے دن اچھا کمایا، اچھا کھلایا شوہر اتنے دن اچھے ہیں، اور جتنے
پھر دن کے بعد تھوڑا سا اگر شوہر بیمار کیا ہو گیا، شوہر کی اگر کمائی کچھ کم ہو گئی، بیوی کے خواہشات پورے نہیں ہو رہے، تو بس اس کو چھوڑ دیے، دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے، جو پیسے والا ہے اس کے خواہشات میں اپنے شوہر کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے، اس کے اوپر ظلم کر کے، پنچایت کورٹ کیس کچھ تو بھی کر کے اس کو چھوڑ دے کے اس کے ساتھ بھاگ رہے۔ یہ واقعات مسلمانوں میں ہم دیکھ رہے زیادہ۔ تو یاد رکھو، تو یہ تو جنتی عورت کی کوئی صفت بھی نہیں ہوتی، اور ایسی عورت کو اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کا مقام بھی نہیں ہوگا، اور جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوگی وہ اللہ کی بھی شکر گزار بندی کبھی نہیں ہو سکتی، اور جو اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتا ہے، جو اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہے۔ ایسی کتنی ہی حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ تو بہرحال شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہاں، اگر کوئی شوہر حقیقت میں کوئی بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بڑوں کے سامنے بٹھا کے وہ اپنا خلا یا طلاق لے کے الگ ہو جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال شوہروں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ اب بیویوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں گے تو ہمارے لیے تمام اخلاق سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آج جہاں ایک طرف شوہروں پر ظلم کرنے والی ہیں تو دوسری طرف عورتوں پر بھی ظلم کرنے والے ہیں، جہیز کے لیے ظلم کرنے والے، کھانے پینے کے لیے چیزوں میں ظلم کرنے والے، ایسے کئی عورتوں کے ہمارے پاس میسیجز، فون کالس آتے ہیں، بیچاریاں روتے ہوئے جہیز کے لیے تو اتنا ستاتے۔ 1-2 سال پہلے تو شاید 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ایک عورت اتنا رو رہی تھی کہ بس ہمارے گھر میں بلکہ ہمارے پورے خاندان میں یہی سسٹم ہے ہمارے پاس۔ اور خاص طور سے یہ واقعات آندھرا میں، جیسے ہمارا بارڈر ہے تلنگانہ پار کرتے ہی آندھرا میں، یہ جہیز کا بہت بڑا فتنہ ہے وہاں، اتنا فتنہ جتنا ہمارے پاس نہیں ہے وہاں پر ہے۔ لاکھوں روپے، 20-30 لاکھ کا ڈیمانڈ، اور بڑے بڑے پلاٹ اور سونا چاندی، اور خاص طور سے ادھر بھی چلے جائیں گے ہم تو یہ کیرلا تمل ناڈو میں بھی جہیز کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر جہیز کا سامان یا پیسے، روپیے، یہ تمام چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں عورتوں کے تعلق سے، یاد رکھو۔ تو بہرحال جو لوگ نہیں دیتے تو ان لوگوں کے اوپر مار پیٹ، اتنی زیادہ ظلم۔ تو وہ عورت بول رہی تھی کہ بس میرا شوہر کبھی ہاتھ سے نہیں مارا مجھے، جب بھی مارتا صرف چپل، بیلٹ، لکڑی یہی لے کے مارتا ہے۔ تو ایسا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ظلم اندھیروں کا باعث بنے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تو انصاف دلائے گا۔ تو یاد رکھو، بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں بیویوں کی اپنی جائز ضروریات پورا کرنا، ان کا خرچہ پورا دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اور خاص طور سے ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اوپر جس کا خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خرچ نہیں دیتا تو اس کے جہنم میں جانے کے لیے وہی کافی ہے۔ تو بیوی بچوں کے خرچ کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ تو کئی مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو خرچ نہیں دیتے، بس جتنا کماتے ہیں پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پڑیاں کھا لے کے بس عورتوں کو بول دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے مائکے کو چلے جاؤ، وہاں سے لے کے آؤ۔ آج بھی بیویوں کے کمائی پہ زندگیاں گزارنے والے کئی مردوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ بیوی کمائے گی، بس تو جا، تو پرائیویٹ اسکول میں جا، تو کما، تو کچھ بھی کر، میں کام نہیں کروں گا، دھوکہ دے کے۔ بلکہ ایسے دھوکے دیتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی وہ لڑکے والے یا لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کا گھر دیکھنے کے لیے تو بازو میں جس کا کسی کا کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے اس کے گھر کو بتا کے بول دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے جو بن رہا ہے، ابھی ہم کرائے کے گھر میں ہیں، یا کرائے کے گھر میں رہ کے بول دیتے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ بچہ کچھ بھی کام نہیں کرتا لیکن بول دیتے ہیں کہ بچہ یہ ہر مہینہ 1 لاکھ روپے کیا ہے کماتا ہے، اس طرح جھوٹ بول کے شادیاں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہاں کمانا تمہاری بھی ذمہ داری ہے، گھر کا خرچہ چلانے میں تمہاری بھی ذمہ داری ہے، جاؤ کام کرو، محنت کرو تم بھی۔ عورتوں کو آج مرد یہ بول رہے ہیں جاؤ تم بھی کام کرو، برابر تم بھی ذمہ داری اٹھاؤ، کچھ بھی کام کرو، کیا بھی کرو، دکان میں کام کرتے یا پڑھے لکھے تو اسکول میں جا کے ٹیچری کرتے، کالج میں جا کے کرتے، کچھ بھی کرو، تم کو بھی کمانا ہوگا۔ تو اس طرح بد اخلاقی کرنا، اور خاص طور سے گھروں میں تو جو ظلم ہوتا ہے، ساس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ہمیشہ تانے دینا، گالیاں دینا، اس طرح کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے ظلم کرنا یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اور کئی لوگ تو ٹھیک ہے کمانے کے لیے تو مجبور نہیں کرتے لیکن خرچے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ کئی عورتیں شکایت یہ کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے لیے 10 روپے بھی نہیں دیتے، کبھی بیوی کے پاس 10 روپے بھی نہیں رہتے، باہر نکلنا ہو کہیں پر جانا ہو تو 10 روپیہ ہاتھ میں نہیں رہتا، جو بھی ہے ہم دیں گے، اور اس سے زیادہ اگر کچھ تو ہونا ہے تو تمہارے مائکے سے لا لو، تمہارے پرسنل جو بھی خرچے ہوں گے اس کے لیے تم اپنے مائکے سے لا لو، بیٹھو، بس ہم نہیں دیں گے،
ہماری ذمہ داری جو بھی راشن لانا ہے، کچھ تو بھی کھلانے پلانے کی چیزیں وہ لائیں گے، رکھ دیں گے، اس کے علاوہ تمہارے کئی عورتیں تو اتنا زیادہ اس معاملے میں بھی پریشان ہیں کہ بہرحال اب ہم کیا بتائیں، ایسے ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ایسے ظلم کرنے والے شوہر بھی ہیں۔ تو بہرحال گالیاں دینا، مارنا، خرچے کو نہ دینا، اور کیا ہے اس کے جائز خواہشات پورا نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں بد اخلاقی میں سے ہیں۔ ایسے بد اخلاقی بیویوں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ تو بہرحال ہم ایک ایک کر کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، شوہر کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، بیوی کے ساتھ کیسے اخلاق ہو، اور بچوں کے ساتھ بھی کیسے اخلاق ہو۔ اب اس کے بعد اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے ہی رشتہ داروں سے پھر ہمارے کیسے اخلاق ہو، یہ بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر تو تیری بات میں سچا ہے، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے اور تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو اسی طرح کرتا رہ، اس کے بدلے میں تو ان کے منہ میں راخ بھر رہا ہے، مطلب تو ان کے منہ میں جہنم کا راخ بھر رہا ہے، وہ بد اخلاقی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور تو جو نیکی کر رہا ہے، اچھے اخلاق کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھے گا۔ تو یہ رشتہ داروں کے تعلق سے کئی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، ہمارے رشتہ دار ویسے ہیں۔ دیکھیے، رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ اس سے بات کریں گے تو ہمارا نقصان کر ہی دے گا، اگر اتنا خطرناک ہے کہ بات کریں گے تو نقصان ہی ہوگا، فتنہ ہی ہوگا، تو ایسے رشتہ داروں سے کم از کم خیر خیریت کے حد تک، فون پہ سلام دعا کے حد تک رشتہ داری رکھیں۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر وہ غریب ہو، وہ کیسے بھی کالے ہو، چھوٹے ہو، جو بھی ہو، جہاں کے رہنے والے بھی ہو، اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کے حقوق پورا کرے، ان کی جتنا ہو سکے ان کی مدد کرے، اور قرض وغیرہ دینے کی ضرورت ہے تو قرض دے، اور بھی غریب ہیں تو معاف کرتے ہیں تو ان کو صدقہ دیں، خیرات دیں، آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے دیں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، ان کے ساتھ خیر خیریت پوچھتے رہیں، کم از کم آج موبائل کا زمانہ ہے تو یہ تمام چیزیں اچھے اخلاق ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کم از کم موبائل کے حد تک تو، سلام دعا کے حد تک تو رشتہ داری رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس چلے گئے تو شادی میں ملے یا نہیں تو میت میں ملے، ایسا نہ ہو، صرف رشتہ دار میت میں ہی ملتے ہیں یا شادیوں میں ہی ملتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ سلام نہ کرے تو ہم آگے بڑھ کے سلام کرنے والے بنیں، اگر وہ تعلقات توڑنے کی بات کرے تو ہم جوڑنے والے بنیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو یہ دو حدیثیں سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جب تک کہ وہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بولے ایمان والا ہو نہیں سکتا، کون؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی، مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ چاہے۔ کا مطلب کیا ہم اپنے لیے نقصان ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ کوئی ہماری غیبت کرے ہم چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ کوئی ہماری چغلی کرے ہم نہیں چاہتے، تو پھر ہم بھی اپنے رشتہ داروں کی نہ غیبت کرے نہ چغلی کرے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کوئی قبضہ کرے؟ نہیں چاہتے، تو پھر ہم بھی ہمارے رشتہ داروں کی زمین قبضہ نہ کریں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بے عزتی کرے؟ نہیں چاہتے، تو ہم بھی ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لوگوں کے سامنے بے عزتی نہ کرے، ان کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات نہ بولے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے نا کہ ہماری جھوٹی بات کوئی دوسرا بولے، نہیں۔ تو پھر وہی تمام چیزیں، وہ چاہے آپ کے نندے ہوں، بھابیاں ہو، دیورانیاں ہو، جیٹھانیاں ہو، وہ آپ کے خلیرے ہو، پھپھیرے ہو، ممیرے، کون سے بھی رشتہ دار، ان کے ساتھ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہی چیز اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی پسند نہ کرے، ورنہ پھر مسلمان نہیں ہوتے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معمولی بات نہیں، ایمان والے نہیں ہوتے اگر ہم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک اگر کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسری حدیث ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، بولے کیا کافی ہے؟ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کا مطلب حقیر کئی چیزوں میں سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو بڑا، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ حقیر، بیکار، میں پیسے والا وہ غریب، میں خوبصورت وہ بدصورت، میں اتنے بیٹے والا، یہ اس کے پاس تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، میں فلاں خاندان کا، خاندانوں کو لے کر بھی آج تکبر، ارے وہ حقیر، وہ فلاں خاندان کا،
یاد رکھو، یہ خاندانوں کی بات تو بڑی خطرناک ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو اپنے خاندانوں پہ فخر ہوتا ہے، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم انصاری ہیں، یہ ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ خاندانوں کو لے کر، اور ایسے ایسے سوالات بھی کرتے ہیں کہ بھائی فلاں خاندان میں شادی کر سکتے کیا، فلاں خاندان والے کا کھانا کھا سکتے کیا، فلاں خاندان والے کا پانی پی سکتے کیا؟ ارے یہ کیسے سوالات ہیں؟ خاندانوں کی وجہ سے آپ کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے؟ خاندان کی وجہ سے آپ کسی کے گھر میں شادی کر کے نہیں دیں گے اپنی بچی کی؟ خاندانوں پہ تکبر! اللہ کے رسول تو کبھی یہ تکبر نہیں بتائے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کا بھی ایک دوسرے پر یہ تکبر نہیں بتائے۔ صحابہ کے تو ہر خاندان سے ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں ہوئیں۔ صحابہ کے شادیاں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی خاندانوں کو دیکھ کر ہمارے صحابہ شادیاں نہیں کرے، بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خاندان کے تھے پتہ ہی نہیں تھا، حبشی تھے، کالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، چھوٹا خط تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا ہے ان کا نکاح بھی کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خانے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دینے کا موقع دیے، اتنا بڑا مقام دیے۔ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چلنے کی آواز سنے تو کون سے خاندان کے تھے؟ کون سے خاندان کے تھے؟ خاندان پہ کون سا تکبر تھا صحابہ کو آپس میں؟ اللہ کے رسول کیسا مقام دیے، اور آج ہم خاندانوں کو لے کے فخر کرتے ہیں، ارے وہ فلاں ہے لداف ہے، وہ فلاں ہے ایسا ہے، وہ فلاں ہے ایسا ہے۔ جو خاندانوں پہ تکبر کرتے بڑا خطرناک گناہ ہے، یاد رکھو۔ تم حقیر سمجھ رہے، اس کا مطلب یہ ایک چھوٹے خاندان کا ہے تو یہ حقیر ہے۔ اللہ کے رسول بولے کہ تم برے ہو، جو تم تکبر کر رہے تم برے ہو اللہ کی نظر میں۔ اس لیے نہ پیسے کا تکبر ہونا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اپنے پیسے کی تکبر میں، نہ خوبصورتی کی تکبر میں، نہ علم کے تکبر میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ارے میرا بچہ ہوشیار، میں ہوشیار، ارے انہیں جاہل ان پڑھ، ایسے بھی تکبر ہوتے ہیں۔ ارے یہ تو گاؤں والے ہیں، فلاں ہیں، ہم شہر والے ہیں، ہم ایسے ہیں، اس پر تکبر لوگوں کا۔ ہم یہ پہن کے آئے، پہنے سے چیزوں میں تکبر، گاڑیوں میں تکبر، گھروں میں تکبر، وہ تکبر میں دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ کے رسول بولے کہ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا وہ سب سے برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو، اب یہ رشتہ داروں کے تعلق سے ہو گیا۔ اس کے بعد ساس بہو کے تعلقات کیسے ہوں؟ اکثر لوگ آج خاص طور سے دیندار لوگوں سے نکاح کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ کچھ لوگ دیندار گھرانے کی بچیوں سے بھی نکاح کرنے کے لیے ڈر رہے، جی حالانکہ ہم دینداروں سے نکاح کرو بول رہے نا، لیکن کچھ لوگ تو دینداروں سے نکاح کرنے ڈر رہے۔ کیوں؟ ارے وہ دیندار، اگر وہ فلاں جماعت کو ماننے والی، وہ فلاں جو بچی ہے عالمہ سے اگر نکاح کریں گے بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ کیوں؟ وہ تو بول دیں گی کہ ساس اور سسر کی خدمت قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، میں نہیں کرتی۔ دیندار ہے، پہلے ہی ڈیمانڈ کہ ہم الگ رکھیں گے تو نکاح کریں گے، نہیں تو نہیں۔ ہم نہ ساس سے بات کریں گے، نہ سسر سے بات کریں گے، نہ کسی سے خدمت کریں گے، ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بس کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح سوال کریں گے تو قرآن حدیث میں کئی چیزیں ہیں، قرآن حدیث میں کئی چیزیں ایسے بھی نہیں ہیں جو شوہر تمہارے لیے کرتا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملیں گی، یاد رکھو۔ اور دوسری طرف اگر ہم سمجھیں گے اصول، اصل میں اسلام کیا سمجھاتا ہے؟ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ایک عورت زانیہ بدکار بھی تھی لیکن پیاسے کتے کو پانی پلا دی، اللہ تعالیٰ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں جگہ دیا، اور ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ایک جانور پہ ظلم کرنے سے عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو تم اپنے بوڑھے ساس سسر پر ظلم کرو گے اور نماز بھی پڑھو گے تو جنت میں جائیں گی۔ یہ تو انسان ہیں، انسانوں پر بے رحمی کے ساتھ بیچارے کتنے ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں جو فالش زدہ ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی خدمت نہ ہے، جی ہم سے نہیں ہوگی خدمت، بس ہم سے نہیں ہوگی، چلو چھوڑو، ہم کو الگ رکھو، تمہارے ماں باپ ہے، تم کیا کرتے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ بیچاری بوڑھی ساس ہے، پیشاب میں پیخانے میں کھانے کو نہیں مل رہا، نہانے کے لیے اٹھ نہیں سکتی، تو اس کو نہلائیں گی نہیں، کوئی خدمت نہیں کریں گی، کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں یہ بھی ہے، ظلم بلی پر بھی کرو تو جہنم میں چلے گی، ظلم تم بوڑھی ساس اور سسر پہ کرے گی تو کیوں جہنم میں نہیں جائیں گی؟ اور نیکی اتنی کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئی، تو وہ تو بوڑھے ساس سسر ہے، ان کے لیے اگر 2 ٹائم کا کھانا ہی بنا کے بھیج دو تو جنت نہیں ملے گی اس پر۔
تو یہ یاد رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کے کیا ہے انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا بہو کے لیے نصیحتیں، اور دوسری طرف ساس کے لیے نصیحت۔ اب ساس بھی کئی گھروں میں دیکھیے دونوں طرف مسئلہ ہے، ہر جگہ ایک جیسا مسئلہ نہیں ہے، ایک جگہ تو ساس پر ظلم ہوتا ہے تو دوسری جگہ بہوؤں پر ظلم ہوتا ہے۔ اب وہ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں بہوؤں کو اپنی نوکرانی سمجھتے ہیں، تمام گھر والوں کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کے پورے گھر والوں کے، نندوں کے، جیٹوں کے، دیوروں کے، پتہ نہیں کس کس کے جو ہے اس کے گھر میں پورے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا، ہر چیز کرانا، اور ساس بس بیٹھ کے تماشا دیکھتی ہے۔ حالانکہ کام کر سکتی لیکن نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نوکرانی سمجھتی ہے اپنی بہوؤں کو۔ تو ایسا بھی ظلم کریں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ، اور کچھ باتیں دیکھیں گے، جیسا کہ کاروبار میں ہمارے اخلاق کیسے ہوں۔ آج مسلمانوں کے کاروبار میں بھی اخلاق بڑے خطرناک ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جھگڑا لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی۔ سچا مسلمان یہ اعمال تو نہیں کرتا، یہ گناہ تو نہیں کرتا۔ کیا؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ دھڑلے کے ساتھ، جیسا کہ ابھی میں بتایا شادیوں میں بھی جھوٹ، گھر نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارا گھر ہے، اتنا نہیں کماتا لیکن یہ کماتا ہے، بچی یہ کام نہیں کرنے آتا اس کو لیکن نہیں ہماری بچی بہت ہوشیار ہے، سب کچھ کرنے آتا، یہ کام کرتی، اتنا پڑھی، سب کچھ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، جھوٹ کی بنیاد پر شادیاں، جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار، سب کچھ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے۔ تو یاد رکھو کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اسی طرح حرام نہیں ہوگا، امانت میں خیانت نہیں ہوگی، گالیاں نہیں دیں گے۔ کاروبار میں آج جھگڑے ہی جھگڑے، گالیاں ہی، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی، سود نہیں لیں گے، چوری نہیں کریں گے، زمین قبضے نہیں کریں گے، پراپرٹیاں قبضے نہیں کریں گے، یہ سب برے اخلاق میں سے ہے۔ تو اس لیے کاروبار جو بھی کرے، چاہے وہ پلاٹوں کا کاروبار کرے، کوئی دکان میں بیٹھ کے کاروبار کرے، تو ان تمام بد اخلاقی سے بچتے ہوئے، ظلم سے بچتے ہوئے کاروبار کرنا ہوگا، ورنہ آج کئی لوگ دکانوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیواؤں کو بھی، یتیموں کو بھی کام کے لیے رکھ لیتے ہیں، ان کی صحیح سے تنخواہ بھی نہیں دیتے جی، 3-4 ہزار کی تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں، وہ بھی ڈبا کے کھا جاتے ہیں، اور کیونکہ کام کرنے ہی والا ہے تو اس لیے اب وہ غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، دکانوں پہ کام کرتے ہیں تو ان سے زیادہ کام لیتے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، اور ان کو جو چاہے، اب کیونکہ میرے دکان میں ہی کام کر رہا مجبور ہے، تو اس کو کئی لوگ تو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رات تمام جگہ کے بھی کام لیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی باتیں بولتے ہوئے اس کے ساتھ وہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ کام کروا لیتے ہیں۔ تو یہ تو ظلم ہے، یاد رکھو یہ تو ظلم ہے۔ دنیا میں تو بچ سکتے ہیں ایسے ظلم سے، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے، اس لیے خاص طور سے کاروبار میں ایسی چیزیں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آج تم جس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بیچارہ وہ آج کمزور ہے، وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا، لیکن جب اس کی زبان سے آہ نکلے گی، بد دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ سن لے گا، اس بد دعا کا اثر دنیا میں تمہارے زندگی میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی بد دعا کی وجہ سے تمہاری کوئی ایسی بیماری لگ جائے، تمہارے گھروں میں ایسے کوئی پریشانیاں، ایسی کوئی تکلیفیں آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن بیماریاں اگر لگ جائیں تو صحیح سے ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کیا کریں گے جی، کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن رات کو آرام کی نیند بھی نہیں سو سکتا، گولیاں ڈال کے سو رہا ہے، شراب پی کے سو رہا ہے، بیماریاں اتنی ہیں کہ ہمیشہ ڈائلیسس کا پیشنٹ بن گیا، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، ہمیشہ ہر 8 دن میں خون چینج کرنا پڑ رہا، کیا فائدے کا ہے کروڑوں کی پراپرٹی رکھ کے؟ کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، کیا کرے گا؟ کینسر کا پیشنٹ بن گیا، کیا کرے گا؟ بریانی نہیں کھا سکتا سامنے آئے تو کیونکہ بیمار ہے، کھائے گا تو مر جاتا، میٹھا نہیں کھا سکتا، کھائے تو مر جاتا، ایسی بیماری لگ گئی ہے۔ تو پراپرٹیاں کروڑوں کی رکھ کے بھی کیا فائدہ، جب تم ایسے مظلوموں پر، ایسے غریب اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے پیسے کمائے تو اس کا کیا فائدہ ہوا، یاد رکھو۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، کاروبار میں خاص طور سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسجد میں اور جماعتوں میں آخری بات بول کے اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے، وہ یہ ہے مسجدوں میں بھی آج لوگوں کے برے سے برے اخلاق، بد سے بدترین اخلاق، مسجد کے ذمہ دار بن گئے یا مسجد کے عالم ہیں، امام ہیں، کچھ بھی ہے، بہرحال کم از کم مسجد کے مصلی ہی ہے، جاتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے چلے جاتے ہیں،
تکبر ایسا، فخر ایسا۔ مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھیے وہاں پر بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، خاص طور سے مسجد کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے آپ کے بھی بچے جب جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بنیان، چھوٹے چھوٹے وہ نکروں پہ چلے جاتے ہیں، جسم کے حصے نظر آ جاتے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں جس سے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، مسجد میں جاتے ہیں تو کچی پیاز کھا کے مت جاؤ بولے، کیونکہ پیاز کی جو بو ہے اس بو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کچی پیاز کھا کے نہیں جا سکتے مسجد میں تو آج لوگ سگریٹاں پی کے چلے جاتے ہیں، بیڑیاں اور پان وغیرہ کھا کے چلے جاتے ہیں۔ بس ایسے اذان ہوا، اذان ہونے کے بعد بھی سگریٹ پی لیتے اور جا کے وضو خانے میں وضو کر لے کے سیدھا جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنی گندی بو آتی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں بیچاری کیسے ظلم سہتی ہوں گی، ان کے گھروں میں کیسے ان لوگوں کے زندگیاں گزرتے ہوں گے۔ افسوس ہوتا ہے بڑا جن کے گھر کے مرد پان کھاتے، پوڑیاں کھاتے، سگریٹاں پیتے۔ کبھی ہم لوگ راستے میں کبھی کسی دکاندار سے یا کسی آٹو والے سے یا کبھی کسی ترکاری والے سے کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ سگریٹ پیا ہوا ہے، حالانکہ پی کے پھینک چکا ہے، لیکن اس سے اس کے قریب ٹھہرنے کے لیے گھن آتی ہے، اتنی گندی بو آتی ہے۔ اب وہ پان کھانے والوں کو تو کیا بولا، ان کا منہ پورا لال، دانتاں پورے، اس کے منہ میں دانت ہیں یا نہیں ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمیشہ منہ میں پان چباتے ہوئے، وہ پوڑیاں کھاتے ہوئے، گندا تھوکتے ہوئے رہتا، کتنی گندی بو۔ کبھی 1 منٹ کے لیے ان کے قریب ٹھہرتے ہیں تو گھن آتا ہے۔ بیچارے ان کے گھر کی عورتیں کیسا ان کو برداشت کرتی ہوں گی۔ تو یہ گندے اخلاق میں سے ہے کسی کو تکلیف دینا، تو خاص طور سے مسجدوں میں تو ایسے برے اخلاق کے ساتھ نہیں جانا۔ اور مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے چلے جاتے ہیں، ارے ہم نمازی جی، ہم تو توحید پرست ہے جی، ہم تو شرک نہیں کرتے نا جی، اس لیے چلو مسجد میں چلے گئے تو ایسا رباب سے چلے جاتے، وہاں جا کے بچوں کو جھڑکیاں دینا۔ کئی ویڈیوز تو وائرل ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، کوئی بچہ اگر سامنے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو پیروں سے لات مار کے ان کو پیچھے بھگا رہی ہے۔ مسجد کے اماموں کی، مسجد کے ذمہ داروں کی حالات ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ، پیروں سے لات مارتے ہیں بچوں کو۔ ہمیشہ مسجد میں کوئی بھی آیا تو اس کو جھڑکی دے کے باہر بھگا، نکل یہاں سے، کیوں آیا، جاؤ ادھر پیچھے جا کے ادھر مار لو بچے، تم کچھ بھی کر لو، ستا لو۔ مسجد میں آتے ہی بچوں کو ہمیشہ جھڑکیاں دیتے ہوئے جو لوگ رہتے، تو وہ بچوں کے ذہن پر کیا گزرتا، ہم کو مسجد میں ہی نہیں آنے دیتے۔ ارے بچے ہوتے ہی شرارتی، ان کو اگر سمجھاتے، ان کو الگ الگ اپنے صفوں کو بیچ میں لے کے ٹھہرتے تو بہتر ہوتا، لیکن اکثر مسجدوں میں جاؤ 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 بول کے بھگا دیتے، مسجد کے آخر صف میں وہ بچے اب فائٹنگ کرتے ہوئے مار لیتے ہوئے رہتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ اگر باپ آیا ساتھ میں اپنے بازو میں اگر بچے کو ٹھہرا کے اگر نماز پڑھا، تو اس لیے مسجد میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور مسجد میں جاتے ہیں تو اکثر لوگ تو سلام بھی نہیں کرتے، ایسے تکبر میں رہتے تھے، جو آیا وہی سلام کرے گا، میں کیوں سلام کروں۔ اور خاص طور سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جماعتوں پر فخر ہے کہ ہم جنتی، بس ہم کچھ بھی کریں ہم جنتی ہیں، اس فخر میں کہ میں کیوں بات کروں کسی کو، میں کسی کو کیوں سلام کروں، میں داڑھی والا، میں ٹوپی والا، میں نمازی، میں کسی کو اگر کوئی ان کے قریب بھی جا کے اگر سلام کرتا نا، السلام علیکم، وہ بس ایسے ہی اپنا چہرہ بنا کے رکھتے، ہاں وعلیکم۔ کچھ لوگ تو وعلیکم بھی نہیں بولتے، صرف منڈی ہلا دیتے۔ کچھ لوگ اگر محبت سے ہم جا کے اگر کسی سے سلام کر کے ہاتھ ملانے کے لیے بھی چلے گئے نا تو بس وہ ایسا انگلیاں دے کے چلے جاتے ہیں، ہاں بس ایسا ایسا ٹچ کرو چلے جاؤ، جاؤ۔ ہم کیونکہ عالم ہیں، ہم کیونکہ بڑے یہ ہیں ذمہ دار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم تمہارے سے پورا ہاتھ ملائیں گے، ہم تمہارے کو مسکرا کے بات کریں گے۔ ارے مسکرا کے بات بھی نہیں کرتے جی کئی لوگ، تکبر ان کو، کیونکہ ہم جنتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے بولے، مسکرا کے کسی کو دیکھو، کسی سے سلام کرو، کسی سے جب ملے تو السلام علیکم، کم از کم چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لاؤ۔ یہ مسکرانا صدقہ بولے، اللہ کے راستے میں تم جو پیسہ خرچ کر رہے خرچ کرنے کے برابر ہے مسکرانا۔ مسکراتے بھی نہیں۔ کئی لوگوں کو تو اب الگ الگ جماعت کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مساجد ہوتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا جماعت والا کسی دوسرے کی جماعت کی مسجدوں میں چلے جاتا نا، اس کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے، اچھا یہ آ گیا، یہ ایسا نماز پڑھ رہا، یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ تو مشرک ہے، بس بیٹھ کے ان کو فتوے دے دیتے، انہوں ایسے ہے، انہوں ایسا نماز پڑھ رہے، دیکھو۔ اگر
کوئی نیا آدمی آیا، اگر تم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کو کچھ چیزیں اگر بتا کے سمجھاتے، اس کو مسکرا کے ملتے، السلام علیکم، اچھا پہلی مرتبہ دیکھ رہے آپ کو ہم مسجد میں، ماشاء اللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں بھائی، آپ کا نام کیا ہے بھائی، آپ کیا کام کرتے بھائی، بیٹھیے بازو میں بٹھائے، اس کو مسکرا کے بات کرے، اس کی خیر خیریت پوچھے، اگر نیا آیا تو روزانہ اس کو ملے۔ ہوتا ہے نا مسجدوں میں، کوئی نیا محلے میں کوئی کرائے سے آ گیا، اب مسجد کو آنا شروع کیا تو اس کے ساتھ دوستی کرے، خاص طور سے مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے امام، مؤذن، اگر یہ لوگ اچھی بات کرے، ہمیشہ نماز کو جانے والے سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، مسکرا کے بات کرے، یہ تمام چیزیں کریں گے تو اس کا دل لگتا ہے، وہ بار بار آئے گا مسجد میں۔ لیکن ہوتا یوں کہ اکثر مساجد میں میں خود دیکھا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے جاتے ہیں تو صفوں کو جب سیدھا کرتے تو پھر صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد صف میں ٹھہرنے کا طریقہ یہ ہے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، کیسا ٹھہریں گے؟ پیر کو پیر ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہریں گی۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آپ جب کبھی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو عورتیں ہو یا مرد ہو، صفوں کو سیدھے رکھیں گے، آگے پیچھے کوئی ٹھہریں گے نہیں۔ اور دوسرا، پیر سے پیر ملا کے رکھیں گے، کندھے سے کندھا بھی ملا کے رکھیں گے، دور دور نہیں ٹھہریں گے۔ دور دور ٹھہرنا یہ حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے۔ تو اکثر مسجدوں میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی آ گیا مسجد میں آنے کے بعد اگر وہ پیر نہیں ملاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جو بازو میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں وہ پہلے تو ذرا سا ان کو پیر ٹچ کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ اب وہ پہلی مرتبہ کسی کا پیر لگا، کیونکہ ہمارا ماحول اتنا خطرناک ہے، اگر کسی کا چلتے چلتے بھی پیر کو لگ گیا تو کیا کرتے؟ جھک کے پیراں پڑنے کی عادت ہے نا؟ مسلمانوں میں آج بھی یہ عقیدہ ہے، کسی کا پیر لگ گیا تو وہاں تک جا کے بھی انہوں آ کے پیراں پڑھ کے چلے جاتے۔ تب مسجد میں اگر کوئی آیا نیا آدمی، اس کو پیر ملانا نہیں معلوم ہے، تو جو ملانے والے ہیں پیر اگر اس کو لگا دیے تو اس کو کیا محسوس ہوتا؟ ارے پیر لگ گیا، بلکہ وہ ہچکچاتا اور وہ اپنا پیر کھینچ لیتا۔ تو اب جس کو پیر ملانا ہے وہ کیا کرتا؟ وہ پھر پیروں کو پھیلاتا، پہلے پیر ایسا لگا دیا، وہ ادھر کھینچا پیر تو یہ ادھر اور کھینچ دیتا، اور کھینچتا۔ اب یہ کندھے مل رہے نہیں مل رہے یہ نہیں دیکھتے، لیکن پیروں کو پھیلا کے رکھ دیتے۔ اب پہلی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جو پیر نہیں ملانے والا ہے وہ دو پیروں کو قریب کر لیتا، جو پیر ملانے والا ہے اچھا انہوں نہیں ملا رہے تو اب میں ملا کے ہی بتاؤں گا، اس کو ٹچ کر کے ہی بتاؤں گا، جیسا کہ یہ کوئی فرض مسئلہ ہے، وہ سمجھ کے وہ اتنا زیادہ پیروں کو ملا کے پھیلا کے ٹھہر جاتا۔ اب یہ پہلی رکعت میں تو بچ گیا، دوسری رکعت میں اگر وہ کیا ہے اپنے پیروں کو قریب کر کے ٹھہرا تو بازو میں ٹھہرنے والا اب پہلی رکعت میں تو بچ گیا، اب کی بار تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کئی لوگوں کو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس مسئلے پہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا، وہی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی ٹھہریں گے اب اس کے پیر پہ ہی پیر رکھ کے ٹھہر جاتے، بس اب تو ہلنا ہی نہیں یہاں سے۔ اب وہ دوبارہ کیسے آئے گا مسجد میں؟ ارے یہ کون سے لوگ ہیں جی جو پیروں کو پیراں ملاتے ہیں، پیروں پہ پیراں رکھ دیتے ہیں، یہ سوچ کے وہ آتے ہی نہیں۔ تو اخلاق کیسے ہونا؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر کسی کو پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، نہ پیروں کو ملانے کا مسئلہ معلوم ہے، نہ رفع الیدین کا مسئلہ معلوم ہے، کوئی غلط کچھ بھی موبائل سوئچ آف کرنا نہیں معلوم ہے، تو پھر نماز کے بعد اس کو بازو میں بلا کے بٹھا کے اس کو سمجھاتے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اس لیے ایسے ہی ہم کو نماز پڑھنا ہے، اچھے اخلاق سے سمجھاتے تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ نماز میں ہی ایسی غلط حرکت کریں گے تو وہ دوبارہ کیسے آئے گا؟ تو مسجدوں میں بھی آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اخلاق نام کی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، کیونکہ آپس کا فساد مونڈنے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مطلب اگر دو بھائی جھگڑ لیے ہیں، جماعت کے دو ساتھی جھگڑ لیے ہیں، مسجد میں آنے والے کوئی بھی ہو، بہرحال مسلمان دوسرے مسلمان سے کبھی جھگڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول بولے ان کو ملاؤ، صلح کراؤ۔ صلح کرانا کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں؟ نماز، روزہ، صدقہ سے بھی بہتر۔ تم نماز پڑھو اس سے بھی زیادہ ثواب، روزہ رکھے اس سے بھی زیادہ ثواب، صدقہ کرے اس سے بھی زیادہ ثواب۔ کس چیز کا؟ صلح کرانا۔ لڑ لیے سو لوگوں کو اچھی باتیں بول کر ملانا، یہ نماز سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ہم کیا کرتے؟ نہیں لڑے سو لوگوں کو بھی لڑا دیتے ہیں،
झगड़े शुरू करा देते, नहीं बोले सो बात हम बोल दे के उनको अच्छे लोगों की दोस्ती बिगाड़ देते, अच्छे लोगों की रिश्तेदारी ख़त्म कर देते। आज अक्सर लोग ऐसे नज़र आते हैं हमको माशरे में। तो अल्लाह के रसूल की हदीस क्या बताती है और हमारा अमल क्या है? अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। फिर उसके अलावा एक आखिरी बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो भी अबू दाऊद की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झगड़े से बचने के लिए जो शख्स अपने हक़ को छोड़ेगा, मैं जन्नत की गारंटी उसके लिए देता हूँ। मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ जो झगड़े से बचने के लिए अपना हक़ छोड़ देता। उसकी गलती नहीं है फिर भी सब्र कर लेता। झगड़ा नहीं होना जी, बड़ा फितना नहीं होना, फसाद नहीं होना, ठीक है मैं गलत नहीं हूँ, गलत वही है, लेकिन झगड़ा मैं बढ़ाना नहीं चाहता। ये सोच के खामोश रहने वाला, ये सोच के सब्र करने वाला, अल्लाह ताला इसके बदले में उसको जन्नत में जगह देने की गारंटी दे रहे हैं। आज हम है कि हमारे अना में आके, हमारे तकब्बुर में आके हम क्या कम खाए कि हमारे को नहीं मालूम है कि हमारी क्या गलती है, पहले उनोच बोले, हमारे को मालूम नहीं है सो लोग हैं समझ रहे कि हमारे पास पैसा कम है, कि हमारे पास भी पहुंच ज़्यादा है, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। अरे रे कितने बहाने झगड़े बढ़ाने के लिए। अब ऐसे तकब्बुर में आके ख़ुद का नुकसान, रिश्तेदारी नुकसान, पैसे का नुकसान, वक्त की बर्बादी, क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं, याद रखो। तो इसलिए अगर वो पहली मर्तबा जब झगड़ा होता है उसी वक्त ठीक है